یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے آج جمعہ کے روز ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار دوبارہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے صحت مند جسم کے ساتھ، اپنی استطاعت اور قوت کے ساتھ جو میرے رب نے ہی مجھے عطا کی ہیں، اور آج خطبہ جمعہ سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان کہ ہمارے رب نے ہمیں گمراہیوں سے نکالا اور صراط مستقیم جیسی سیدھی راہ دکھلائی۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ یہ انسان ساری زندگی بتا دے اللہ کی بندگی اور عبادت میں، تب بھی یہ اپنے رب کا، اس کے احسانوں کا وہ بدلہ چکا نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان، قرآن اور اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ رب کے احسانات کی کمی نہیں ہے، اس کی عنایات کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو انسانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج یہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں اپنی زندگیوں کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ارد گرد کے معروضی حالات پر نظر دوڑائیں تو ہر شخص پریشان حال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ غریب پریشان حال ہے تو امیر بھی بے سکون ہے، مزدور فاقہ کشی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو آج ہمارا تاجر قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ملازم بے بس ہے تو حاکم بھی مجبور ہے، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں تو آج ہمارا معاشرہ بھی تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، شہرت ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، تو وہ بھی آج بے سکون ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں تو وہ بھی مایوسیوں کا شکار ہے، اپنے رب سے دور ہے، اذیتوں کا شکار ہے تو تکلیفوں اور بیماریوں میں مبتلا ہے، اور امیدوں کے راستوں سے بہت دور ہے۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ یہ انسان اپنے رب سے مختصر سی زندگی لے کر آیا اس دنیا میں، اور اشرف المخلوقات بنا کر میرے رب نے اسے اس دنیا میں بھیجا۔
اپنی ساری مخلوقات میں اس کو فوقیت دی اور اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو اپنے فرشتوں سے تسلیم کروایا، اور آج جن صلاحیتوں سے یہ انسان مالا مال ہے، آج اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ یہ انسان کس قدر ناشکرا بن چکا ہے۔ لیکن آج محسوس ہوتا ہے کہ آج انسان اشرف المخلوقات نہیں بلکہ بعض جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ نہ آج کوئی نظریات ہیں، نہ روایات کا پاس ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ ہی ایمان ہے، اور نہ ہی اس پر یقین ہے۔ بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھ جانے کی، اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آج کا یہ انسان ہی انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ ایمان میں ایک ہیں ہم، اسلام میں بھی ایک ہیں، اس ملک میں بھی ایک ہی رہتے ہیں، ایک ہی پہچان کے ساتھ رہتے ہیں۔ قرآن بھی ایک ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اور شمع رسالت کے پروانے بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، عناد ہے۔ سلیکٹو لوگ ضرور موجود ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے چنیدہ بندوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے۔ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، جو اچھی فکر رکھنے والے ہیں، رب کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، رب کا احسان مند ہونے والے ہیں، لیکن آج تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مادہ پرستی کی اس دنیا میں آج اپنے رب کی نافرمانی میں زیادہ زندگیاں گزر رہی ہیں۔ دل جو ہے وہ نفرتوں میں، دشمنیوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ کہیں مذہب کے نام پر دشمنیاں ہیں، کہیں پر فرقے کے نام پر دشمنیاں ہیں، کہیں پر ملک کے نام پر دشمنیاں ہیں، مسلک کے نام پر دشمنیاں ہیں، صوبائیت کے نام پر دوریاں ہیں، لسانیت کے نام پر نفرتیں ہیں، کہیں برادری کے نام پر تقسیم ہیں، تو کہیں مفادات کے نام پر آج ظالم ہیں، اور آج سیاست کے نام پر دل دشمنیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مذہب کی بات کی جائے، وہ عدم برداشت کا وہ رویہ جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، آج ہم میں ہی وہ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہر کوئی مذہب کا ٹھیکیدار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا، جو انسانوں کو ایک مرکز تلے جمع کرنے کے لیے آئے، رب کی پہچان کروانے کے لیے آئے۔ مذہب جو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار، اور اگر ہم اسلام کی بات کریں، کتنا خوبصورت دین میرے رب نے ہمیں عطا کیا، جو مکمل ضابطہ حیات آج 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، آج زندہ حقیقت کے ساتھ، رب کے قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت اور سیرت کے ساتھ ہمارے درمیان زندہ موجود ہے۔
وہ تعلیمات جو میرے رب کی ہیں آج ان سے کتنا دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نفرتیں، شدتیں، اس شدت نے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ کیا ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آج جب سیال کوٹ کے واقعات ہمارے معاشروں میں رونما ہوتے ہیں، آج ایک ہی وطن میں رہتے ہیں جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، کیا یہ وطن کوئی پہلی مرتبہ اسلام کے نام تھا؟ اس سے پہلے تو اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی سب سے پہلی ریاست مدینہ تھی۔ آج اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور نبی کے صحابہ کا رویہ ایسا تھا دوسرے انسانوں کے لیے؟ عدم برداشت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرمائیں، قریب سے یہودی کا جنازہ گزرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق تھا جو دوسروں کے لیے تھا۔ صحیح بخاری کتاب المرض باب العیادہ میں یہ واقعہ نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی بھی تھا، بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور صلح حدیبیہ کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ماں جو تھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں تو بیٹی نے تحفے لینے سے انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رویہ اسلام کا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے دلوں میں اس سے مراد کہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑ کر، عقیدہ توحید کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اس کو قبول کر لیں، لیکن برداشت کے رویے، اعتدال کے رویے تو ہمیں دین سکھاتا ہے، اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، یہ تقسیمیں ہیں، بڑی گہری تقسیم تو موجود ہے، لیکن جس طرح کا شدت پسند رویہ آج ہم نے اپنے معاشروں میں رکھا ہے، اس کی اجازت تو ہمارا دین نہیں دیتا تھا۔ آج فرقہ پرستی کی بات دیکھ لیں، ہم تقسیم ہیں تو فرقے کے اندر ہر ایک کا اپنا اپنا فرقہ ہے، اپنا اپنا مسلک ہے۔ آج اللہ کو ماننے والے، قرآن پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے، آج مسلم معاشروں میں اسلام کے تعلق سے ایک معاشرے میں رہنے والے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی حملہ آور کافر سے نفرت کی جاتی۔ کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ غیروں کی بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ رویہ تو الگ تھا، لیکن آج ہم اپنی مضبوطی کی بات کر لیتے ہیں، آج اپنے اتحاد کی بات کر لیتے ہیں، آج اتحاد امت کی بات کر لیتے ہیں۔ آج یہ عنصر کہاں پر ملتا ہے؟ آج یہ رویہ کہاں پر ملتا ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے، یہ اسلام سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ فلاں مسلک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی روایت کہاں سے پڑی؟ اللہ اکبر! حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں موجود ہیں اور ان کی تلوار کے نیچے کافر آ گیا اور اس نے جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ لیا۔ تلوار رکی نہیں،
اس کو مار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تلوار رکی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، اے خالد، میں تیرے اس عمل سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے، اس کے نبی کو ماننے والے، اور پھر بھی ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے آج شدت پسند رویے۔ آج کیوں امت ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی؟ آج کیوں ہم بکھرے ہوئے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ اپنے نظریات کو چھوڑا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں، قرآن کی تشریح تک کے بعد چیزیں تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان بھی وہ اختلاف تھا، لیکن وہ برکت والا تھا، خیر والا تھا، سمجھنے والا تھا۔ فہم کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سمجھتے تھے اور فہم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سمجھتے تھے۔ آج الفاظ کو پکڑ لیا اور فہم سے میلوں دور آج امت کا ہر فرد نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر ادارے ہیں، اس کے اوپر محنتیں ہیں، اس کے اوپر خون ریزی ہے، اس کے اوپر نفرتیں ہیں، اس کے اوپر دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں تک یہ سلسلہ رکے گا؟ کون سی معاشرتی اقدار ہم چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام کے نام پر اخلاق پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری روایات نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آج تو دنیا بھی بدل رہی ہے، آج تو فرقوں کے اوپر قائم ہونے والی ریاستیں اپنے نظریات سے بھی ہٹتی چلی جا رہی ہیں، اور ادھر اس ارض پاک وطن میں رہنے والے آج بھی اس کم علمی کے دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس جہالت کے دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یا للعجب! محترم بھائیو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کہاں پر عمل ہوا آج ان باتوں پر؟ اللہ اکبر! معذرت کے ساتھ فرقوں کی بنیاد پر شدت پسندی کو فروغ دینے والی نرسریاں آج ان کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ آج اس کے نتائج ہمیں اپنے زمانوں میں مل رہے ہیں، اپنے معاشروں میں مل رہے ہیں، اور ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا کے مسائل کیا ہیں۔ اسلام تو رحمت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ آج میں یہ کہتا ہوں، کیوں نہ کہوں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے کردار کی بدولت آج اللہ کا دین اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کہ آج اسلام خطرے میں نہیں ہے، آج مسلمان خطرے میں، نام نہاد مسلمان خطرے میں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو اس دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے اپنے دین کو، اس حقانیت کو، اس سچائی کو، اس اخلاق کو، اس کردار کو، اس روایات کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ لیکن آج کا نام نہاد مسلمان کہاں جائے گا؟ کس طرح کی زندگی بسر ہو رہی ہے؟ محترم بھائیوں، صوبائیت اور لسانیت کے نام پر تقسیمیں بڑی گہری ہیں ہمارے ملک میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو اوس و خزرج دو قبائل تھے، اسلام لانے سے پہلے بڑی گہری دشمنیاں تھی آپس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جوڑ دیا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوئے،
اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی شرارتی یہودی کے کہنے پر، اس کی سازش کے نتیجے میں کہیں پر اوس اور خزرج کے لوگ موجود تھے، وہ درمیان میں شرارتی آیا، شرپسند آیا، آ کے قبائل کی عصبیت کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے، میں کون سے واقعات آپ کے سامنے رکھوں جس کے نقصان آج تک امت بھگت رہی ہے۔ اور وہ اوس اور خزرج کے لوگ اپنی پرانی قبائلی عصبیت میں دوبارہ داخل ہونے لگے، اور حتیٰ کہ وہ مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، لیکن سازش سمجھ نہیں پائے، اور جس طرح وہ جنگ کا ایک محاذ دوبارہ گرم ہونے کو تیاری پکڑ رہا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اونچی آواز لگانا شروع کر دی۔ عصبیت ہے یہ، صوبائیت، یہ لسانیت، اس کا وجود اللہ کے دین میں کہاں پر ہے؟ پہچان تو تھی، اللہ اکبر، لیکن اس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں، کہ جس کے نام پر ایک دوسرے کو مارا جائے، دشمنیوں کا اظہار کیا جائے، تقسیم کیا جائے معاشروں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ درمیان میں تشریف لے آئے، پھر غصے کا اظہار کیا، وعیدیں کی، سمجھایا، حتیٰ کہ دوبارہ اپنے راستے پہ پلٹ پڑے۔ اور اس کے بعد بھی تاریخ اسلام، جب بنو امیہ اور بنو عباس کے جھگڑے چلے، یہ تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے کہ کہیں پر جب صلح ہوئی تو یہ وہ سازشی عناصر ہمیشہ درمیان میں آتے رہے جو امت کو ایک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، امت کو ایک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تعصب ان کے اندر تھا، تکبر میں وہ لوگ مبتلا تھے جو دین سے دور تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھ نہیں سکے تھے، ان کے اندر یہ نفرتیں تھیں، ان کے اندر یہ حسد تھا، جس نے مسلمانوں کو بھی اپنا شکار کر لیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی صلح کے لیے وفد بیٹھتا ہے۔ تاریخ میں ایک شخص ابو مسلم خراسانی کا نام بھی بڑا آتا ہے، تاریخ اسلام کھول کے دیکھیں، تاریخ طبری کھول کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ماضی کی وہ غلطیاں جس کے نتائج آج بھی ہم بھگتتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آج بھی اس کے نتائج ہمارے معاشروں میں نظر آتے ہیں۔ کس قسم کے امت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس قسم کے مسلمان آج ہم اپنے معاشروں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مجھے بھی تو سمجھایا جائے۔ وہ درمیان میں آ گیا، دسترخوان بچھایا ہوا تھا اندلس کے ساحلوں کے پاس، اور وہاں پر بنو امیہ اور بنو عباس کی صلح کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص آتا ہے اور پرانی دشمنیوں کو یاد دلواتا ہے کہ دیکھو تمہارے لوگوں کو انہوں نے مارا، تمہارے ساتھ زیادتی انہوں نے کی، حتیٰ کہ وہی دسترخوان لپیٹ دیا جاتا ہے، وہیں پر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، نیچے زخمی ہیں، نیچے مرے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر دسترخوان لگا کے اتنی دشمنی گہری کر دی کہ وہ کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ یہ دل خراش واقعات ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، آج 21ویں صدی کے اس دور میں ہیں جہاں پر ہمارے پاس معلومات ایک بٹن کے اوپر ہے، علم کے خزانے آج ان سے ہم مالا مال ہیں، لیکن آج بھی معاشروں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں علم دے دیا، آج علم کی دولت سے مالا مال کر دیا، آج ہم مثبت انداز سے اس کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کس طرح گلہ کرتے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہے؟ آج علم انٹرنیٹ کے اوپر ہے، کس طرح ہم گلہ کریں گے کہ آنے والی نسل بھی اللہ کے دین پر کھڑی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، برادریوں کے نام پر دشمنیاں، کمال کی بات۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قومیں بنائی تاکہ تمہاری آپس میں پہچان بن سکے۔ بے شک زیادہ عزت والا تو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا اور خبردار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ برادریاں، یہ کمیونٹی سسٹم ہمارے معاشرے میں اچھے اعمال کو رواج پانے میں مدد دیتی، لیکن آج تو ہم میں وہ خصلتیں پروان چڑھ گئیں جو نسل پرست یہودیوں میں ہیں، جو مغرور اور متکبر انسانوں میں ہے۔ نسل پرست یہودی کیا کرتے ہیں؟ وہ خرابیاں جو دیگر اقوام میں تھی، آج امت مسلمہ میں وہ میری برادری، میرا قبیلہ، میری کمیونٹی پہچان کے لیے تھی، رشتے ناطے جوڑنے کے لیے تھی، توڑنے کے لیے نہیں تھی۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ جی پہچان ہے، اللہ اکبر، دیکھیں جی یہ تو میری برادری ہے، میری کمیونٹی ہے، اس کا ووٹ ادھر جائے گا، اس کا ووٹ، اور ووٹوں کے بعد منتخب ہونے والے حکمران، بھئی پھر یہ تو مہنگائی ہے، یہ تو فلاں آزمائشیں ہیں، پھر یہ تکلیفیں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ برادریاں، یہ قبائل جو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے تھے، آج ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ اور نسل پرست یہودی کیا کرتے ہیں؟ صرف نسلی بندہ یہودی ہوگا۔ یہ متکبر قوم تھی جس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، یہ مغرور قوم تھی جس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، یہ وہ حسد تھا ان کے اندر جس کی وجہ سے آج وہ اس دین سے بھی، اس ایمان سے بھی دور ہیں۔ چاہے کتنے ہی اچھے کام کریں، آج وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اہل کتاب تو ہیں، لیکن محترم بھائیوں، اللہ نے تو ہمیں اسلام دیا تھا، یہ تو اسلام کی تعلیمات تھی، یہ تو ایمان تھا کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں اخوت، احسار کے جذبوں کے ساتھ ملا دیا تھا، اور مسجد نبوی میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج ہم میں وہ کیا آ گیا؟ اللہ اکبر محترم بھائیوں، اور یہی انداز ہم کہتے ہیں نا ہندوؤں اور فلاں فلاں، کیوں نفرتیں کرتے ہیں؟ پھر ہندوؤں کے اندر بھی شودر ہیں، ان کے اندر بھی برہمن ہیں۔ اسلام کی اچھی روایات سے، پاکیزہ اقدار سے جب آج کا مسلمان دور ہوا تو یہ معاشرے فتنہ اور فساد کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، تمہارا اللہ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ اور گواہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کے درمیان کہ گواہ رہنا، یہ باتیں میں تم سے کر گیا ہوں۔ اور آج کیا حالت اور کیفیت ہے؟ کتنی نفرتیں ہیں، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کی صورت اچھی نہیں ہے، اس کی زبان مختلف ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے، یہ خاندان کیسا ہے، کس طرح بات کرتے ہوئے ہم جھجکتے نہیں ہیں؟ پھر ہم کہتے خرابیاں کیسی ہیں؟ بندے کو اخلاق، کردار، ایمان، اسلام کے اندر پرکھنے کی بجائے اس کی ان اطوار کے اوپر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹل بن جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، واللہ آج یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر آج ہمارے معاشرے بھی اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے، اور ہم اپنے رب سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی
کہ جس نے اپنے خاندانی نسب کے اوپر فخر کیا وہ ایسا ہے، وہ ایسا، اتنے سخت الفاظ ہیں بیان سے باہر ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ذاتی مفاد، انا اور تکبر کی بنیاد پر آج ہمارے درمیان نفرتیں، دشمنیاں ہیں، تقسیم ہے۔ مفاد کی بات کریں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، آئیڈیل نہیں؟ کیا تھا دو صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کس بات کے اوپر؟ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر، اور کوئی بھی اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے موقع پر میرا رب اپنے قرآن میں یہ آیت نازل فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے؟ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بٹھاتے ہیں، ان کے دلوں میں جب قرآن اترتا تھا، وہ جب سنتے تھے حق کی بات تو دل پسٹ جاتے تھے۔ آج تو قرآن پڑھ کے بھی سنایا جاتا ہے، آج مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ حق ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، لیکن پھنسا اس قدر ہوں، نہیں جی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے؟ ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، کس کے اوپر؟ خیر کے اوپر، اخلاق کے اوپر، کردار کے اوپر۔ پھر جرأت اور بہادری کہاں پر آئے گی؟ جہاں پر نفرتیں ہوں گی، جہاں پہ دشمنیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایک دمڑی تک نہیں چھوڑتے ہم، ایک دمڑی تک نہیں۔ خیر والا پہلو کہاں ہے؟ کاروبار کر رہا ہوں، کوئی بندہ میرے شکنجے میں آ گیا تو کیونکہ نکلوانے اس سے پیسے، لوٹنا اس کا مال، یہ جی کاروبار کے اصول ہیں۔ کیسے اصول بیان کیے؟ جہاں پہ اقدار نہیں ہے، روایات نہیں ہے، جہاں پر ظرف نہیں ہے، ظرف سے خالی انسان آج مسلمان بنے پھرتے۔ کن باتوں پر اختلاف کیا ہم نے؟ 10% وہ چیزیں تھی، صرف 10% ہیں۔ یہ عقائد کی بات کریں، یہ عبادات کی بات کریں، جن کے اوپر اختلاف تھا، اور 90% اسلام تو معاملات سے متعلق تھا۔ آج ہم وہاں پہ کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں مرتی، چودراہٹ نہیں مرتی، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ میں خاندان کا بڑا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، انکار سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربانیاں دیتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے گلے کرتے ہیں۔ پھر ہم معاشرے کو مودر الزام ٹھہراتے ہیں، اللہ کی حاصل کردہ نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے آج ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بات سیاست کی جائے، کس قدر گہری تقسیمیں ہیں۔ آج سیاست کیسے ننگا ناچ ناچ رہی ہے، الزامات کی سیاست، ایک دوسرے کو چوراہوں پر کھڑا کرنے والی سیاست، اور اس سیاست کے نام پر عدم برداشت کے رویے کہاں پر چھوڑیں گے ہمیں؟ مفادات کی سیاست، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ او بھائی دین کہاں؟ نہیں، سیاست میں آگے ہو، دین تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں کی تھی؟ ریاست کے جملہ معاملات کے امور کو سر انجام دینا تو سیاست تھا۔ ہم نے سیاست کو بھی گالی بنایا، اور آج اس سیاست کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ فاقہ کشی ہے، مجبوریاں ہیں، ایسا نہیں کہ نعمتیں نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ ہے۔ موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کیوں نہیں ہے؟ گاڑی ہے تو بڑی کیوں نہیں ہے؟ بڑی ہے تو لینڈ کروزر کیوں نہیں ہے؟ لگژری کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو ہیلی کاپٹر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو جہاز کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو اقتدار کیوں نہیں ہے؟ آج یہی تو سوال ہیں جس کے پیچھے دنیا بھاگتی چلی جائے۔ اخلاقیات، کردار سے خالی آج قوم یہ سمجھتی ہے
کہ ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے. چند دن پہلے واقعہ آیا، ایک کتنی وہ 13 سال کی بچی میرا خیال حیدرآباد میں، ہاں کلاس میں پڑھنے والی، خودکشی پر مجبور ہو گئی. کس چیز پہ خودکشی پہ؟ کہ ماں باپ نے ڈانٹا تھا. تربیتیں نہیں ہوں گی کیونکہ بھاگ دوڑ تو لگی ہوئی ہے. باپ جاتا ہوگا کمائی کرنے کے لیے، کہاں فرصت ملتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ کہاں پر وقت دینے کے، ان کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس اتنا ظرف ہے اور اتنا ہمارے پاس فارغ وقت ہے؟ نہیں، اولاد کو دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. کمائی کرتا ہوں ان کے لیے، کل کنا جب اولڈ ایج ہوم میں پڑا ہوں گا، بیماری میں تڑپ رہا ہوں گا، تو وہ اولاد کیا کہے گی؟ کل آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں. جب رشتوں کی طلب محسوس ہوتی ہے بیماریوں میں، آزمائشوں میں، تو یہ رشتے کتنے دور ہم سے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیسا اجاڑا ڈالا اللہ کی قسم. آج یہ مایوسیاں ہمارے ہاتھ کی کمائیاں ہیں اللہ کی قسم، جس کے نتائج ابھی آنا شروع ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تقسیم کے لیے تیار ہو جائیں گے، نفرت کے لیے تیار ہو جائیں گے، دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، کیا بات کریں. آج بات ریاست مدینہ کی ہوتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا خواب پورا کریں گے. اللہ کی قسم، ریاست مدینہ سے پہلے بات کرنے والا اچھی بات کہتا ہوگا، اللہ نے جتنی سمجھ دی وہ اس کے مطابق کہتا ہوگا. میں کسی کے ساتھ اختلاف تو کر سکتا ہوں، لیکن میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ ریاست تو بعد میں بنی تھی، پہلے معاشرہ بنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاشرہ تیار کیا تھا. آج معاشرہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ 5th جنریشن کے اس دور میں، ایک جنریشن جو آج ٹیکنالوجی کے دور میں کھڑی ہے، اور ایک وہ جنریشن جس نے ٹیکنالوجی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، ایک دوسرے سے فاصلے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے دین کی دعوت کو، وہ نبی کی دعوت کو، میں تو پھر یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اس جنریشن کے مسائل کو سمجھ کر اس کو اللہ کے دین پر کھڑا نہ کر سکے تو اس کے اندر بھی ہم مجرم ہیں، ہم برابر کے مجرم ہیں. آج اس کے لیے وقت نہیں ہے تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی بھائیو. آج اللہ کے دین پر اس کو صحیح سمجھ کے ساتھ آج ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، آج ایمان کے اوپر باعمل نہیں بنیں گے، تو اللہ کو ضرورت ہے ہمارے وقت کی؟ اللہ کا دین ہمارے دی گئی قربانیوں کا محتاج ہے؟ نہیں. اللہ پھر ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جن سے میرا رب محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کرے گا. پھر ظاہری وجہ قطع کے ساتھ کھڑے ہوئے دین کے نمائندے نہیں رہیں گے. یہ کھوکھلی باتیں ہوں گی، یہ کھوکھلے نعرے ہوں گے. دل سے تسلیم کرنے والوں کی کمی ہوتی چلی جائے گی. مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ عبادت گاہیں کیوں ویران ہیں؟ اللہ کا تصور مضبوط کرنا تھا اچھا معاشرہ دے کر ہم نے، لیکن ہم کس قسم کا معاشرہ دیں گے اور اپنے رب سے کتنا قریب کریں گے آنے والی نسل کو؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں محترم بھائیوں. پھر یہ مہنگائی ہو، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو، پھر یہ زلزلے ہوں، پھر یہ سیلاب ہوں، پھر یہ مصیبتیں اور بیماریاں ہوں، انسان تو جکڑتا چلا جائے گا. راستہ موجود ہے، سولوشن موجود ہے. آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، آؤ اس رب کو پہچانو جس نے ہمیں پیدا کیا. مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، 40 سال، 60 سال، 70، 90 سال، ایوریج 70 سال. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا کردار ادا کر کے دنیا سے جائیں گے محترم بھائیوں؟ اللہ اکبر.
کیا نمائندہ بن کے جائیں گے کہ اللہ میں بڑا مصروف تھا، اے اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، اے اللہ میرے پاس سمجھ نہیں تھی، اے اللہ میرے پاس شعور نہیں تھا؟ ایسا نہیں تھا محترم بھائیو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو اپنے بندوں کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے عبادت کو صرف چند چیزوں کا مجموعہ قرار دے دیا۔ بس مسجد کی 4 دیواری ہے، اور اس کے بعد یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد ختم۔ دین کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ روایات کہاں ہے؟ اخلاق کہاں ہے؟ کردار کیا ہے؟ ایک ہو مسلم معاشرے کی رہنمائی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش اگر، آج تو یہ شعر پڑھنا چاہیے ہمیں۔ پھر ہم کہتے ہیں دیگر اقوام کیسے آگے نکل گئی، پھر رونے پیٹنے ہیں، دشمنیاں ہیں، تقسیمیں ہیں۔ آؤ محترم بھائیو، آؤ ایک مرکز تلے جمع ہو جاؤ، ایک سوچ کے ساتھ کہ یہ معاشرہ جہاں پر میں رہتا ہوں، یہ میری منڈی ہے، یہ میری تجارت کی جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بازار ہیں، یہ میرے ادارے ہیں، یہ میرے خاندان ہیں، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میری ملازمت کی جگہ ہے، یہ میری روڈ ہے، یہ میری گلیاں ہیں، یہ میرے علاقے ہیں جہاں پر مجھے کردار ادا کرنا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آج میں تو اچھی سوچ رکھ کے زندگی بسر کروں، میں تو اپنے حصے کی شمع جلا کر اس دنیا میں جیوں۔ اللہ کی قسم، انسان اس دنیا سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ جسم یہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کا کردار کبھی نہیں مرتا۔ اگر اسلام کے نام پر کردار ادا کرو گے، اپنے رب کے لیے کردار ادا کرو گے، تو رب تو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اس کردار کو کبھی مردہ نہیں ہونے دے گا جو رب کے لیے استعمال ہوگے۔ یہ ہے حقیقی دین، یہ ہے اسلام کا معاشرہ، یہ ہے معاشرت مدینہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔